یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی۔ عبداللہ بن ابو بکر سے روایت ہے، انہوں نے امرہ سے روایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی آواز سنی جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ آدمی آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے وہ فلاں ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی چچا کے بارے میں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اگر فلاں، انہوں نے اپنے ایک رضائی چچا کے بارے میں کہا، زندہ ہوتا تو وہ میرے گھر میں آ سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، بلا شبہ رضاعت ان تمام رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جن کو ولادت حرام کرتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3568۔ ہشام بن عروہ نے عبداللہ بن ابو بکر سے، انہوں نے امرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3569۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے عبداللہ بن ابو بکر نے اسی سند سے ہشام بن عروہ کی حدیث کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3570۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے ان یعنی عروہ کو خبر دی کہ پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد ابو قعیس کے بھائی افلاح آئے، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے اور وہ ان کے رضائی چچا لگتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو میں نے کیا آپ کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ انہیں اپنے سامنے آنے کی اجازت دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3571۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے پاس میرے رضائی چچا افلا بن ابی قعیس آئے۔ آگے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور یہ اضافہ کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے عرض کی مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے نہیں پلایا۔ آپ نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ یا تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3572۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عروہ سے روایت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ابو قعیس کے بھائی افلاح آئے، وہ ان کے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے۔ ابو قعیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی والد تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کہا اللہ کی قسم میں افلاح کو اجازت نہیں دوں گی حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ مجھے ابو قعیس نے تو دودھ نہیں پلایا کہ اس کا بھائی میرا محرم بن جائے، مجھے تو ان کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے عرض کی اللہ کے رسول، ابو قعیس کے بھائی افلاح میرے پاس آئے تھے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے، مجھے اچھا نہ لگا کہ میں انہیں اجازت دوں یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لوں۔ عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دیا کرو۔ عروہ نے کہا اسی حکم کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں رضاعت کی وجہ سے وہ سب رشتے حرام ٹھہرا لو جنہیں تم نسب کی وجہ سے حرام ٹھہراتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3573۔ معمر نے ہمیں زہری سے اسی سند کے ساتھ خبر دی کہ ابو قعیس کے بھائی افلاح آئے، وہ ان کے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے ان سب کی حدیث کی طرح، اور اس میں ہے وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو
اور ابو قعیس اس عورت کے شوہر تھے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3574۔ ابن نمیر نے ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میری رضائی چچا آئے، وہ مجھ سے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے، میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کی میری رضائی چچا نے میرے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چچا تمہارے پاس گھر میں آ جائیں۔ میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا تھا، مرد نے تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے چچا ہیں، وہ تمہارے گھر میں آ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3575۔ حماد یعنی ابن زید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے اسی سند سے حدیث بیان کی کہ ابو قعیس کے بھائی نے ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آنے کی اجازت مانگی، آگے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3576۔ ابو معاویہ نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا ابو قعیس نے ان کے ہاں آنے کی اجازت مانگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3577۔ عطا سے روایت ہے، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، کہا میرے رضائی چچا ابو الجعد نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں انکار کر دیا۔ ہشام نے مجھ سے کہا یہ ابو قعیس ہی تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی، آپ نے فرمایا تم نے انہیں اجازت کیوں نہ دی؟ تمہارا دایاں ہاتھ یا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3578۔ یزید بن ابی حبیب نے عراق بن مالک غفاری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے اسے خبر دی کہ ان کے رضائی چچا نے جن کا نام افلاح تھا ان کے ہاں آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے ان کے آگے پردہ کیا یعنی انہیں روک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا تم ان سے پردہ نہ کرو کیونکہ رضاعت سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3579۔ حکم نے عراق بن مالک سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قعیس کے بیٹے افلاح نے میرے ہاں آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا میں آپ کا چچا ہوں، میرے بھائی کی بیوی نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اس پر بھی میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے سامنے آ سکتا ہے، وہ تمہارا چچا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3580۔ ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا وجہ ہے آپ نکاح کے لیے قریش کی عورتوں کے انتخاب کا اہتمام کرتے ہیں اور ہمیں یعنی بنو ہاشم کو چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کوئی شے یعنی رشتہ ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3581۔ جریر، عبداللہ بن نمیر اور سفیان سب نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3582۔ حمام نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا
ہمیں قتادہ نے جابر بن زید سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، اور رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رحم یعنی ولادت اور نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3583۔ یحییٰ قطان اور بشر بن عمر نے شعبہ سے حدیث بیان کی۔ شعبہ اور سعید بن ابی عروبہ دونوں نے قتادہ سے حمام کی سابقہ سند کے ساتھ بالکل اسی طرح روایت کی، مگر شعبہ کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے پر ختم ہو گئی، اور سعید کی حدیث میں ہے رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، اور بشر بن عمر کی روایت میں جابر بن زید سے روایت ہے کہ بجائے یہ ہے میں نے جابر بن زید سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3584۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول، آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے سے دور یا قریب کہاں ہے؟ یا کہا گیا کیا آپ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ رضاعت کی بنا پر یقینی طور پر میرے بھائی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3585۔ ابو اسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے خبر دی، کہا مجھے میرے والد عروہ بن زبیر نے زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی، انہوں نے ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میں نے آپ سے عرض کی کیا میری بہن عزہ بنت ابو سفیان کے بارے میں کوئی سوچ رکھتے ہیں؟ آپ نے پوچھا میں کیا کروں؟ میں نے عرض کی آپ اس سے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ میں نے عرض کی میں اکیلی ہی آپ کی بیوی نہیں ہوں، اور اپنے ساتھ خیر میں شریک ہونے کے معاملے میں میرے لیے سب سے زیادہ محبوب میری بہن ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کی مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ام سلمہ کی بیٹی کے لیے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ میری گود میں پروردہ یعنی ربیبہ نہ ہوتی تو بھی میرے لیے حلال نہ تھی، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، مجھے اور اس کے والد کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے تم خواتین میرے سامنے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں پیشکش نہ کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3586۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ اور زہیر دونوں نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ بالکل اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3587۔ یزید بن ابو حبیب سے روایت ہے کہ محمد بن شہاب زہری نے ان کی طرف یہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عروہ نے انہیں حدیث سنائی۔ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول میری بہن عزہ سے نکاح کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، میں اکیلی آپ کی بیوی تو ہوں نہیں، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب جو خیر میں میرے ساتھ شریک ہو میری بہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری گود کی پروردہ یعنی ربیبہ نہ ہوتی تو بھی میرے لیے حلال نہ تھی، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، مجھے اور اس کے والد ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔
اس لیے تم مجھے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کی پیشکش نہ کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3588۔ عقیل بن خالد اور محمد بن عبداللہ بن مسلم دونوں نے زہری سے ابن ابی حبیب کی سابقہ سند کے ساتھ اسی کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، اور یزید بن ابی حبیب کے سوا ان میں سے کسی نے اپنی حدیث میں عزہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3589۔ زہیر بن حرب، محمد بن عبداللہ بن نمیر اور سوید بن سعید نے اپنی اپنی سندوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوید اور زہیر نے کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ کی ایک یا دو چسکیاں حرمت کا سبب نہیں بنتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3590۔ یحییٰ بن یحییٰ، عمرو ناقد اور اسحاق بن ابراہیم سب نے معتمر سے حدیث بیان کی۔ الفاظ یحییٰ کے ہیں، کہا ہمیں معتمر بن سلیمان نے ایوب سے خبر دی، وہ ابو خلیل سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے، انہوں نے ام فضل رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی، پہلے میری ایک بیوی تھی، اس پر میں نے دوسری سے شادی کر لی۔ میری پہلی بیوی کا خیال ہے کہ اس نے میری نئی بیوی کو ایک یا دو مرتبہ دودھ پلایا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دو مرتبہ دودھ دینا رشتے کو حرام نہیں کرتا۔ عمر نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن حارث بن نوفل سے روایت ہے، یعنی عبداللہ کے والد کے ساتھ دادا کا نام بھی لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3591۔ ہشام نے مجھے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو خلیل صالح بن ابی مریم سے، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے، اور انہوں نے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بنو عامر بن صعصع کے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا ایک مرتبہ دودھ پینا رشتوں کو حرام کر دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3592۔ ہمیں محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ عبداللہ بن حارث سے روایت کی کہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یا دو مرتبہ دودھ پینا یا ایک دو مرتبہ دودھ چوسنا حرمت کا سبب نہیں بنتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3593۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم دونوں نے عبدہ بن سلیمان سے اور انہوں نے ابن ابو عروبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، لیکن اسحاق نے ابن بشر کی روایت کی طرح کہا یا دو مرتبہ دودھ پینا یا دو مرتبہ دودھ چوسنا، اور ابن ابی شیبہ نے کہا اور دو مرتبہ دودھ پینا اور دو مرتبہ دودھ چوسنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3594۔ حماد بن سلمہ نے قتادہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ ام فضل رضی اللہ عنہا سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا ایک دو مرتبہ دودھ دینا حرمت کا سبب نہیں بنتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3595۔ حمام نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں قتادہ نے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ایک مرتبہ دودھ چوسنا رشتے کو حرام کر دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3596۔ عبداللہ بن ابی بکرہ نے امرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قرآن میں نازل کیا گیا تھا کہ 10 بار دودھ پلانا جن کا علم ہو حرمت کا سبب بن جاتا ہے، پھر انہیں 5 بار دودھ پلانے کے حکم سے جن کا علم ہو منسوخ کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو یہ ان آیات میں تھی
جن کی نص کا حکم نہ جاننے والے بعض لوگوں کی طرف سے قرآن میں تلاوت کی جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3597۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمرہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ اس رضاعت کا ذکر کر رہی تھیں جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ عمرہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قرآن میں 10 بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو حرمت ثابت ہونے کا حکم نازل ہوا تھا، پھر یہ حکم بھی نازل ہوا تھا 5 بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3598۔ عبد الوہاب نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے کہا مجھے عمرہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں، آگے اسی کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3599۔ عمرو ناقد اور ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں سالم رضی اللہ عنہ کے گھر آنے کی بنا پر اپنے شوہر ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں تبدیلی دیکھتی ہوں، حالانکہ وہ ان کا حلیف بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو۔ انہوں نے عرض کی میں اسے کیسے دودھ پلاؤں جبکہ وہ بڑا آدمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور وہ یعنی سالم رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ابن ابی عمر کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یعنی آپ کا مقصود یہ تھا کہ کسی برتن میں دودھ نکال کر سالم رضی اللہ عنہ کو پلوا دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3600۔